حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا جیسے رہ گزر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کی روایت میں ہے، یہ جائز نہیں کہ وصیت کے بغیر 3 راتیں گزاریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچیں، پھر ایک خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ انسان ہے، یعنی اس کی آرزوئیں، اور دوسرے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اس کی موت ہے۔ پس انسان اسی طرح آرزوؤں کے درمیان ہوتا ہے کہ سب سے قریب لکیر یعنی موت آ پہنچتی ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا خط کھینچا، اور ایک خط درمیان میں اس سے باہر نکلتا ہوا کھینچا، اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، اور فرمایا، یہ انسان ہے، اور یہ خط اس کی موت کا ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی آرزوئیں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خط جو پہلو میں ہیں انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں۔ اگر ایک حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آ دبوچتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی دوسرا اسے آ پکڑتا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کیا تم بھلا دینے والی ناداری کا انتظار کر رہے ہو، یا سرکش کر دینے والی دولت مندی کا، یا بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا، یا تیزی سے آ جانے والی موت کا، یا دجال کا؟ پس وہ تو ایک بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا؟ پس قیامت تو نہایت دہشتناک اور بہت تلخ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو۔ جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی چیز یعنی نفخہ اولا اور اس کے پیچھے آنے والا یعنی نفخہ ثانیہ آ پہنچا۔ موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ گئی، موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔
میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا وقت کا چوتھا حصہ۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا تو پھر آدھا۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ عمل تمہارے غم کے دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔